لہذا جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور اس کے بعد کسی کو اس سے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کسی کو حق نہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت سازی کرے۔ شریعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا نام ہے، لہذا اس سے آگے نہ بڑھو، کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ پیش کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ اور جو اس سے بڑھ کر ہوگا، کوئی بھی چیز اس سے بڑھ کر ہوگی، جو اس سے آگے بڑھ کر کسی نے کوئی بات کی تو اس کے پاس چونکہ اختیار نہیں تھا اور وہ اپنے اختیار کے بغیر اس چیز کا اظہار کرے گا تو وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہوگی۔ جیسے اللہ کریم نے احبار اور رہبان کے بارے میں جو سابقہ امتوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، احبار حبر کی جمع ہے جس کا معنی ہے علماء، اور رہبان کا مطلب ہے درویش، تو انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اس پر جو ہے وہ سوال کیا تھا عدی بن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اس وقت عیسائی تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رب نہیں بنایا۔ کیسے رب بنایا؟ ہم نے تو اپنے احبار و رہبان کو یا درویشوں کو، علماء کو رب نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہوا یہ ہے کہ ان کے جو احبار و رہبان ہیں وہ فتوے دیتے ہیں، شریعت سازی کرتے ہیں، وہ شریعت سازی کرتے ہیں کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال ٹھہراتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہیں خلاف کتاب و سنہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اس وقت جو اللہ کے رسول تھے ان کے خلاف وہ فتوے دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں جو ان کے جو عوام الناس ہیں وہ ان کے فتووں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو انہوں نے بتایا ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک عبادتہم ایاہم، یہی ان کی عبادت کرنا، یہی ان کو رب بنانا۔